أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آج کی کلاس میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج اگر آپ دیکھیں تو ہم سبق نمبر 10 یعنی اپنے کورس کے تقریباً بالکل درمیان میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی ہم یہ کلاس کر لیں گے، آج پڑھ لیں گے، تو ہم کلاس کے درمیان میں یعنی 50% کر چکے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس قدر تیزی سے وقت گزر گیا، اور آج ہم سبق نمبر 10 پر ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کو سیکھتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم کچھ دعائیں پڑھیں گے، مسنون دعائیں جو نماز پڑھ لینے کے بعد، چونکہ ہم ربی جعلنی تک پڑھ چکے ہیں تقریباً پوری نماز اذان سے لے کر، ایک تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے بہت سے الفاظ سیکھیں گے۔ دوسرا، ہم نے شروع میں ثنا نہیں پڑھی تھی، تو آج ثنا جو ہے نا، آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ثنا، دیکھیں یہ نماز کی بالکل شروع کی چیز تھی، ہم آپ کو شروع میں ہی پڑھا سکتے تھے، پڑھایا بھی جاتا ہے بعض اوقات، لیکن یہاں پر آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کس قدر آپ خود سے سمجھ پا سکتے ہیں، اس کو سمجھ رہے بھی ہیں، تو آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ اچھا اتنا تو ہمیں خود سے ہی آ گیا ہے۔ تو ہماری نماز آج بالکل مکمل ہو جائے گی۔ یہ بھی آج کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آج نماز تقریباً جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہ ہم ساری کی ساری سمجھ پائیں گے۔ تو دعائیں اور ثنا، گرامر میں ہم آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے فعلا، فعلو، ٹھیک ہے جی، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یہ ٹیبل پڑھا۔ اسی کے وزن پر آپ نے جعلا اور فاتحہ کی آج دہرائی کی۔ ان کا معنی ایک کا آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، جعلا اس نے بنایا، ٹھیک ہے، فعلا اس نے کیا، فاتحہ اس نے کھولا۔ تو یہ ریفرنس سے انشاءاللہ میں ریفرنس بھی آپ سے شیئر کروں گا، ان کو کیسے اور اچھا یاد رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹیبل ہیں، ان کے افعال سے ہم 9000 الفاظ قرآن میں ان افعال کے وزن پر آئے ہیں، جو انشاءاللہ ہم نے سیکھنے ہیں، اس لیے پریکٹس ضرور کرتے رہیے۔ آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار، تو اب پورے جذبے شوق سے آپ بیٹھ جائیے، سب چیزیں ایک طرف رکھ دیجیے، فون چھوڑ دیجیے، سب چیزیں۔ بعض اوقات تھوڑا سا مجھے وہ نامناسب لگتا ہے، کچھ ہمارے پارٹیسپینٹس بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جب مائکس آن ہو جاتے ہیں، ویڈیوز آن ہوتی ہیں، اور پیچھے ٹی وی کی آوازیں اور وہ سب چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ کوشش تو کر رہے ہیں قرآن سیکھنے کی، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی پوری توجہ قرآن سیکھنے پہ انشاءاللہ، تو آپ کو صحیح فائدہ اس کا ہو۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، کوشش کیا کریں آپ کی ویڈیوز آن نہ ہوا کریں، خاص طور پہ ہماری بہنوں کی، وہ ریکارڈنگ میں آ جاتی ہیں، مجھے تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن ریکارڈنگ میں آ جانا تھوڑا سا ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس زبردست کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور سبق نمبر 10 کے اختتام تک 116 اور 28,000 کی بار کو ہم عبور کر جائیں گے۔ آپ سے روزانہ کہا جاتا ہے، آپ کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، آئی ایم شیور آپ سب نے عادت بنا لی ہے کہ آپ قرآن کو کھول کر اس میں سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس بات کو کبھی مت بھولیں، یہ اللہ کے اس فضل کو کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے کہ آپ قرآن سیکھیں، اللہ کی بات سیکھیں، اللہ کی بات کریں۔ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا کہ ہم لفظ اللہ اپنی زبان سے نکالیں۔ تو یہ بڑا زبردست انتخاب ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اس بہتر کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ اللہ سے اور دعا کرتے ہیں، رب زدنی علما، اے اللہ ہمیں قرآن اور اچھا سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، بڑی مزے کی، چھوٹی لیکن مکمل دعا ہے۔ اس کے الفاظ کو ہم دیکھیں گے، کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھوں گا جو آپ کو آتی ہیں، تو ہم ابھی سے سیلیبریٹ بھی کریں گے ساتھ ساتھ۔ ابھی 50% ہوا ہے کورس، وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ 20 گھنٹے کریں گے تو ہم 40,000 قرآن کے الفاظ، لیکن آدھا کورس ہوا ہے، ابھی سے آپ اپلائی کرنا شروع کیجئے، تو آپ کو بھی اچھا لگنا شروع ہوگا کہ اچھا یہ تو مجھے آتا ہے، یہ بھی مجھے آتا ہے، یہ بھی مجھے آتا ہے۔ تو آئیے اس دعا کو ہم شروع کرتے ہیں۔
मैं सिर्फ इसकी अरबी, आप अभी उर्दू पे भी नजर ना रखें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपको अरबिक के हवाले से इसका क्या आता है। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, रुकेंगे तो हसना, अगर नहीं तो आगे मिलाएंगे हसनतौं, यानी उसको आप वाव के साथ जाके मिला दीजिए, और फिर पढ़ेंगे वफिल आखिरती हसना, और अगर मिलाएं तो हसनतौं वकिना अजाबन नार। तो आइए इस दुआ को शुरू करते हैं। इसको हम जैसे जो हमारा तरीका है पढ़ने का, सबसे पहले इसका वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा, फिर हम हर लफ्ज को लेते हैं और उसकी डिटेल। रब्बाना का इशारा बताएं किस तरफ करेंगे आप। रब्बाना का लफ्ज आप यहाँ बैठे हुए हर शख्स को पता है कि इसका इशारा, मुझे बताइए जी, रब्बाना का इशारा हम कहाँ करेंगे? माशाल्लाह, वेरी गुड। हम अपनी तरफ करेंगे, और सिंगुलर या प्लूरल किस तरह करेंगे? अपनी तरफ 4 उंगलियों से। जबरदस्त, बहुत खूब है जी, बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह। इसका मतलब ये सबको पता है, ये पूरा टेबल, असल में जब मैं ये पूछता हूं तो मतलब ये होता है आपको पूरा टेबल आता हो। रब्बी, सॉरी, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ये कुरान में पूरा टेबल आएगा जगह जगह पर। सो रब्बना, रब्बुना, रब्बना, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। रब्बना, ए हमारे रब, ये हमें सबको आता है, टेबल भी आपके सामने आया हुआ, इसका रेफरेंस टेबल। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आतीना, अच्छा अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आतीना को ब्रेक कैसे करेंगे? क्या आप इसे ब्रेक कर सकते हैं? आतीना के टुकड़े बना सकते हैं? आतीना के टुकड़े मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ये मुझे कोई कह रहा है चैट को डिसेबल करें। नहीं जी, अभी मैंने कुछ चीजें पूछनी है, इसलिए लिखने दें लोगों को। अब तो कोई भी वो नहीं लिखता, काम की बात सब लोग लिख रहे होते हैं। आतीना, माशाल्लाह, 2 टुकड़े बनेंगे। अब ये देखें, जरा खुद को याद करवाएं कि ये चीज हमें क्या पहले पता थी, अब आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये पता है कि आतीना का ये लफ्ज कुरान में आया है, ये कैसे बना हुआ है? ऐसे बना है, ये देखें, आप सबको पता है, 2 टुकड़े, आती, दे, आती। ये इंशाल्लाह आप ये भी सीखेंगे कि ये आती कैसे आया है, आपको और भी खुशी हुआ करेगी फिर। आती ना, आती दे हमें, दे हमें, आती ना दे हमें, रब्बना, ए हमारे रब, आती ना दे हमें। तो यहां देखिए, इसी लफ्ज की जमा, आती की जमा आई है आतू, आतू, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, और दो ज़का, ज़कात दो। ये देखें ये लफ्ज, तो रेफरेंस एक्सप्रेशन के तौर पे इसको याद रख लें। ये बड़ा आम है ना, हम कहते हैं अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, ठीक है, वर्काउ मा'र राकिन। तो आप व आतू को याद रखने के लिए, आती दे, आतू दो, सबके सब दो, ठीक है। तो आगे फी का लफ्ज आप सबको आता है, फी का माना लिखें जी आप चैट बॉक्स में, फी का माना लिखें। माशाल्लाह, वेरी गुड। सिस्टर खदीजा, सिस्टर लुबना, मोहम्मद फराज, सिस्टर शबानो, माशाल्लाह। कोशिश करें, जिन्होंने अभी तक चैट बॉक्स एक्सप्लोर नहीं किया वो जरूर करें, वरना ऊंची आवाज में कहा करें। जब मैं ये बात कहूं तो आप ऊंची आवाज में बोलें, और जब हम बोलें तो आप खुद से टेस्ट कर लें कि ओके ग्रेट, मुझे पता है। और लिखना इसलिए जरूरी है कि आपके हाथ भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाए सीखने के में, माशाल्लाह। तो अब आइए दुनिया को देख लेते हैं कि दुनिया कहां से निकली है, दुनिया कहां से निकली है, दुनिया का लफ्ज कैसे बना है। देखें, उर्दू में भी हमें पता है, अकबर कुबरा, असगर सुगरा, यानी छोटा, सुगरा छोटा, मुन्नस। दुनिया निकला है अदना से। दुनिया कहां से निकला है? अदना से। ये आज आपने बात खास तौर पे याद रखनी है, दुनिया निकली है अदना से। अदना किसको कहते हैं? आप बाजार में जाएं तो अदना, अदना, आप क्वालिटी की चीज लेते हैं या कौन सी चीज लेते हैं? हाँ, आला, ये सिस्टर खतीजा ने लिखा ना सबसे पहले। हाँ, आप आला लेते हैं। अदना किसको कहते हैं फिर? इसका मतलब है अदना क्या चीज है? हकीर, यस, बहुत जबरदस्त, ये सिस्टर हमारा ने लिखा है। हाँ, ये अब दुनिया का लफ्ज आज हमने इसको सही इसका माना जानना है। एक तो दुनिया हमें पता है, सबको तो उर्दू तर्जुमा आता है, लेकिन असल माना इसका जानेंगे इंशाल्लाह तो हमें बड़ा फायदा होगा जिंदगी में। दुनिया निकला है अदना से। अदना कहते हैं छोटी, कमतर चीज को, लेस वैल्यू, कमतर चीज।
تو میرے پیارے قرآن دوست احباب، دیکھیں یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اس موقع پر. میں لوگوں سے کہتا ہوں، وہ مجھے خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں ہاں میں وہ قرآن کورس کر رہا تھا یا کر رہی ہوں، لیکن وقت نہیں ملتا. تو میں اور آپ ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ادنا چیزوں کے لیے، ادنا کے لیے ہم 24 گھنٹے دیں، اور اعلیٰ چیز کے لیے، اعلیٰ اعلیٰ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی بات، اس کے لیے ہم کہیں کہ وقت نہیں نکلتا. تو یہ ہمیں بالکل اس پر سوچنا چاہیے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی ایسا کیا کہ بازار میں آپ کو ادنا چیز مل رہی ہو اور اعلیٰ مل رہی ہو، تو آپ کون سی لیتے ہیں؟ آپ اعلیٰ لیتے ہیں. مطلب عام زندگی میں ہم ادنا کو سلیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن پوری زندگی ادنا چیز کے پیچھے لگا دیں. تو اس لیے اس کے بارے میں سوچئے، اس کا معنی یاد رکھیے. دنیا ادنا سے نکلا ہے، یہ کم تر چیز ہے، یہ کم تر ہے، کم ویلیو کی ہے. خدا نہ خواستہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے. اعلیٰ کی طرف جائیے، اللہ کا کلام سیکھیے، اس کو سکھائیے، اس کو دوسروں کو بتائیے، اسے پڑھیے، اللہ کی بات کیجیے. تو اگر 24 گھنٹوں میں ہم گھنٹہ 2 بھی نہ نکال پائیں تو پھر تو میرا خیال ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو اس لیے دنیا کا آج معنی جو ہم نے سیکھا، یہ نکلا کہاں سے؟ ادنا سے، کم تر، کم ویلیو کی شے. تو کیا کم تر کی طرف جانا چاہیے؟ یہ آپ سب سوال ذہن میں رکھیے. آگے چلتے ہیں. فی الدنیا، دنیا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ہمارا رب بڑا کریم ہے، اس نے ہمیں دعا بڑی پیاری سکھائی ہے اللہ کے نبی نے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا، دنیا میں کیا دیں؟ حسنہ. اچھا حسنہ مجھے بتائیں کیا ہے؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ماشاء اللہ سسٹر لبنہ سب سے پہلے بتا رہی ہیں یہ مؤنث ہے. آپ کو کیسے پتا چلا جی؟ آپ سب جواب دیں اونچی آواز میں، اگر نہیں بھی لکھ رہے تو. گولتا سے، گولتا سے ہمیں پتہ چلا یہ، ہاں گولتا یاد رکھنا ہے، مؤنث ہے. حسن سے نکلا حسنہ، حسن سے حسنہ. اور اس کی جمع کیا ہے؟ حسنات، الف تا لگنے کے ساتھ. یہ بھی ہمیں اب آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے کہ ہاں ہمیں تو یہ پتہ ہے گولتا مؤنث ہوتی ہے اور الف تا ساتھ لگ جائے تو اس کی پلورل بن جاتی ہے. تو مجھے یہ سوچ کے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں گے اور آپ کو یہ وہاں پہ نظر آئے گا تو آپ کو کیسا فیل ہوگا. تو آپ ضرور پڑھیے اور اپنی فیلنگ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا جب آپ نے دیکھا اچھا حسنہ بھی مجھے پتہ ہے مؤنث ہے، حسنات قرآن میں آیا ہے یہ جمع ہے. تو ربنا آتنا، اکثر دعائیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ربنا. آج سسٹر مریم آپ سے یہ کہہ بھی رہی تھیں اکثر دعائیں اللہم ربنا. ربنا یہ فرق یاد رکھیں، اللہم میں صرف ہوتا ہے اے اللہ. ربنا میں اب آپ سب ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا بھی ہے اس میں، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. آتینا تو اکثر دعائیں ربنا سے. رب کی تشریح ہمیں پتہ ہے ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ابتدا سے انتہا تک. تو حسنات کیا ہیں؟ آئیے ذرا دنیا میں حسنات کیا ہیں. اس ادنا کے اندر بھی اللہ نے ہمیں کتنی بھلائی دی ہے، اور اگر ہم اللہ سے مانگے تو اللہ اور ہمیں کتنی بھلائی دیتا ہے. تو ذرا اس کی طرف ایک دفعہ دیکھتے ہیں. دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال دولت، نوکری تجارت، صحت، عزت وقار، خاندان، بچے دوست. تو ہم اس دعا میں اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. ٹھیک ہے. اور پھر آگے آئے گا آخرت کی. تو آخرت کی چیزیں دیکھیے کیا ہے. اچھا علم، قرآن کا علم، فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، اچھی تربیت، امن اور سکون. البتہ یہ یاد رکھیں یہ جب سب چیزیں حسنہ تب ہوں گی جب ہماری آخرت کو بھی بہتر کریں. اگر صحت تو ہے میرے پاس تو میں اس کا اچھا استعمال نہیں کر رہا تو خدا نہ خواستہ یہ وبال بھی بن سکتے ہیں ہمارے لیے. تو ان کو حسنات ہی بنائیں تاکہ آخرت میں بھی حسنات ہوں. تو اس لیے احتساب کیجیے اپنا، سیلف ایویلویشن. ویئر ایم آئی رننگ ٹو ان دس لائف، وٹ ایم آئی ڈوئنگ. کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ اس ادنا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ کیا اپنے کاموں سے مطمئن ہوں؟ لوگ مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں جی میں تو، حیرت بھی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں میں زندگی سے آوازار ہوں، تنگ ہوں، دل نہیں کی. میں کہتا ہوں کیوں بھائی، اتنی پیاری زندگی ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طرف اگر لے کے جائیں تو اللہ کی بات بھی کریں، آپ دنیا کے کام کریں، وہ سارے مسلمان کے لیے تو زندگی کا ہر کام عبادت ہے. نیت اگر ٹھیک ہو، شرط کیا ہے؟ نیت ٹھیک ہو.
تو اس لیے پلان کیجئے، اپنے کاموں میں اللہ کا ذکر رکھیے، نماز کو اطمینان سے پڑھیے، قرآن سیکھیے، جب آپ نماز پڑھیں گے اس میں دل لگے گا، تو ہر کام دنیا و آخرت کی مناسبت سے کیجئے۔ اس خوبصورت حسنہ کے اندر دیکھیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے دنیا کے اندر، جو ہم ایک انسان سائیکولوجیکلی چاہتے ہیں نا، یہ سب۔ تو اسی لیے اتنی پیاری دعائیں شروع میں آ رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ یا اللہ یہ ہے تو کمتر دنیا، لیکن تو ہمیں اس کی بھلائیاں دینا، ہمیں اچھی صحت دینا، اچھا خاندان، اچھے دوست، احباب، مال، دولت، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہوئی۔ تو اس کو ذرا غور سے پڑھیے، بریک کیجئے ہر لفظ کو۔ آتی نہ حسنہ کیسے بنا، اس کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ جی، وفی الآخرۃ حسنہ، وفل و اور فی میں، کس میں؟ آخرتی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی آخرہ کس طرح سے، آخر سے، آخرہ، اور آخر اردو میں عام طور پہ آخری، اور آخرت آپ کو پتہ ہے وہ لائف آفٹر ڈیتھ، زندگی کے بعد کی جو دنیا ہے وہ آخرت میں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، حسن ابھی ہم نے دیکھا حسنہ نکلا ہے حسن سے، بھلائی دینا آخرت میں بھی، تو چھوٹا سا ایکسپریشن تھا۔ اب آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ آخرت کی حسنات اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے خوش ہو، ہم نے ایسے عمل کیے ہوئے ہوں، جنت، عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، آپ کا ساتھ، اور بہت جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے مومنین کو کچھ چیزوں پر کہ میرے اتنے ساتھ، انگلیوں کا اشارہ کیا۔ پھر اگر یہ نعمت ہمیں ملے آخرت میں کہ اللہ یہ گھر والے ہمارے ساتھ ہوں وہاں پر، ہمارے یہ دوست احباب ہوں ہمارے ساتھ وہاں پہ، آخرت کی نعمتوں میں سے، اور سب سے بڑا گریٹسٹ آف آل، بہترین ریوارڈ، بہترین بھلائی، بہترین چیز آخرت میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اللہ کی رضا۔ سو ہم اللہ سے یہ بھی مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائیاں بھی، وفل و اور فی میں، آخرہ آخرت میں، حسنہ بھلائی، ٹھیک ہے جی، آخرت میں بھی بھلائی دے ہمیں، آخرت میں بھی بھلائی۔ اس کو دیکھ لیجئے ایک دفعہ، لفظوں کو بریک ضرور کیا کریں، الف لام لگا آخرہ کے شروع میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اصل لفظ آخر سے آخرہ، حسن سے حسنہ، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اب تھوڑی سی کوشش کریں، یہ وقنا کا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے کچھ حصے بن سکتے ہیں؟ یہ مشکل چیلنج دے رہا میں آپ کو، لیکن آپ ٹرائی کریں، ماشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ میں سے کچھ لوگ کر لیں گے۔ جی اچھا، ہاں ماشاءاللہ، یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، چیٹ بہت تیزی سے جا رہی ہے تو میں نام نہیں پڑھ پایا۔ وا کی، خالی کاف جو ہے نا، اکیلا کاف، وہ الگ لفظ ہے، کی زیر کے ساتھ، قاف ود زیر از a separate word، yes، وا کی اور نہ، ماشاءاللہ، ویری گڈ، خوشی ہو رہی ہے، اتنے ایکسپرٹ ہو گئے آپ خود سے بریک کر رہے ہیں نا الفاظ کو۔ اور اس میں سے کتنے الفاظ کا معنی آپ کو آتا ہے؟ وا کا آتا ہے، اور نہ کا بھی آتا ہے ہمیں۔ تو اب ایک چیز غور کریں، عربی میں ایک حرف جو ہے، ایک اکیلا حرف، اس کا بھی معنی ہے، کاف کے نیچے جو زیر ہے اس کا معنی ہے بچا، کیا کر؟ بچا، سیو اس، ٹھیک ہے، اس سینس میں، واقعی نہ، ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا کیا، اور کی، بچا نہ ہمیں، اور ہمیں بچا کی، یہ بڑا مزے کا لفظ ہے، قرآن کی کسی طرح ایک اور آیا بھی ہے، کو انفسکم، اسی کی کو اس کی جمع بن جاتی انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بچاؤ اور اپنے خاندان والوں کو بچاؤ آگ سے۔ تو وہی کی یہاں پہ آیا، کی، بچا، وا کی نہ، اور بچا نہ ہمیں۔ تو دیکھیں آخرت کی حسنات، ہو سکتا ہے کہ پہلے عذاب ہو اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ساری حسنات دے دے۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہمیں عذاب نہ ملے، ہم تو اس آخرت میں حسنات ہی دینا، عذاب نہ دینا، کہیں پکڑ نہ لینا اے اللہ، وقنا، اور بچا ہمیں،
عذاب آپ کو پتہ ہے، عذاب تکلیف، اور نار کا لفظ بھی عام استعمال ہوتا ہے، نار آگ سے، ہر طرح کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انتباہ، یہاں پہ وارننگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ گناہ گار مسلمان کیا ہے، صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے اسی لیے کہہ رہے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے ہی بچانا، اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے صفائی کا، دین نے اس کا طریقہ بھی بتایا، استغفار، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو پڑھیے بہت زیادہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ صفائی دنیا کی مشکلات بھی وہ بھی اس لیے ہوتی ہیں، اور آزمائشیں کہ وہ بھی اسی طرح موت کی مشقت بھی اس سے بچائے گی، قبر و حشر کے معاملات بھی، لیکن مزید گناہوں پر کیا ہوگا؟ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے استغفار کرتے رہیے، استغفار صفائی کا بہترین طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ، اب کیسی عظیم الشان ہستی جن کو گارنٹیڈ تھا اللہ کی طرف سے، وہ بخشے ہوئے تھے، تو وہ بھی استغفار کرتے تھے 100 مرتبہ۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ میری ایک عادت میں سے یہ، میں واک جب کرتا ہوں تو اس میں بھی استغفار کی تسبیح کر لیتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں اپنی رحمت کے سبب سے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں رحمت سے ہی معاف کر دینا، یہ معاملہ ہی نہ آئے کہ ہمیں صفائی اور اس میں پڑھنا پڑے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیک اعمال کی میں توفیق دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وقنا عذاب النار، اور جنت میں داخل فرما دے۔ تو اس ایکسپریشن کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے، اس کا بریک اپ ضرور یاد رکھیے، وا کی اور نہ، اور بچا ہمیں عذاب النار، آخرت کے عذاب سے۔ جی اب جو آگے دعا ہم سیکھنے جا رہے ہیں نا، اس دعا کے بارے میں پہلے آپ سے ایک حدیث شیئر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی ہیں، پھر قسم کھائی، ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی، کہا، قسم کھاتے ہوئے کہا، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی پھر یہ بات کہی، یہ بھی یعنی خاص طور پہ آپ کسی کو، پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور سٹریس کیا، اور پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بڑی پیاری دعا ہے، جی بالکل معاذ بن جبل کو۔ تو اب ذرا ایک دفعہ پھر غور کر لیں اس دعا کو، اس لیے جب ابھی ہم نے یہ جب دعا کا ترجمہ کرنا ہے، ہم نے اس کو انشاءاللہ یاد بھی کر لینا ہے۔ جن کو یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ابھی میرے ساتھ ہی آپ سب ہم اتنی دفعہ دہرائیں، اس کو یاد کر لیں، آپ کو ترجمہ آتا ہوگا انشاءاللہ یاد بھی فوری ہو جائے گی، جلدی یاد ہو جائے گی۔ آپ کو بہت سے الفاظ آتے ہیں اس میں سے، پہلے ہی آتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ سنیں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، پہلی تاکید، کوئی خاص بات ہو رہی ہے نا تو آپ کسی سے، پھر قسم کھائی، پھر کہا محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، پھر کہا دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، یعنی اللہ کے نبی اس قدر جو کہہ رہے ہوں، اور پھر یہ دعا پڑھی۔ تو اب اس دعا کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں، ذرا توجہ کر لیں پوری، اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم سب کو مانا آتا ہے، آئن، یہ جو پہلا لفظ ہے، یہ لفظ آئن نی، یہ والا نی بھی آپ کو آتا ہے، تو نیا لفظ کیا ہوا؟ آئن۔ آئن جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں مدد کر، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اعانت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اعانت، تعاون، اعانت، تعاون، معاون، معاون ہوتا ہے نا، معاون خصوصی، وزیر اعظم کا معاون خصوصی، تو اعانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ یہاں سے یاد رکھیں اس کو، لفظ کو، آئن مدد کر، نی میری، اے اللہ مدد کر میری، اللہ کا معنی آپ سب کو آتا ہے۔ پھر ذکر یاد کرنا، ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد ہے۔ کا، یہ والا، یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو پتا ہے ضمائر میں سے، کا تیری، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ تو مدد کر میری تجھے یاد کرنے پر، یعنی یہ ناممکن ہے کہ میں اس کو کر سکوں، تو میری مدد کر تجھے یاد کرنے پر۔ تو اب اگلے ایکسپریشن آپ کو ویسے ہی آ گیا ہوگا، وا شکری کا، آگے نا آپ کو، وا شکر، اور شکر کرنے پر کا تیرا، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ پھر اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا
व हुस्नी इबादतिक, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइन्नी, मेरी मदद कर, अला जिक्रिका, तेरा जिक्र करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी, यह हुस्न का लफ्ज अभी हसन के माना में आया था, यह हुस्न अच्छी भलाई, इबादतिक, और इबादतिक भी उसी तरह अगर ब्रेक कर लें, इबादत और का, इबादत का लफ्ज भी आम है। यहाँ कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है स्वाय आइन के जिसके मैंने टुकड़े आपको करके दिखाए हैं, वो इयानत है, मदद कर। कोई और लफ्ज मुश्किल है इसमें? नहीं है ना? तो एक दफा फिर पढ़ते हैं इकट्ठे सब। अल्लाहुम्मा आइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद कर, अला जिक्रिका, तेरा अच्छा जिक्र करने पर, व शुक्रिका, तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। मैं ज़्यादा तो मिसालें नहीं देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आजमाया है कि जब भी नमाज के बाद ये दुआ पढ़ ली जाती है तो मैं देखा है कि अगली नमाज मिल जाती है आपको। यानी अक्सर होता है हम नमाज में आगे पीछे हो जाते हैं ये वो, तो अल्लाह की तौफीक से है। जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि अल्लाह का नाम भी लिया जाए, तो हम अल्लाह की अच्छा जिक्र, अच्छा शुक्र करने के लिए भी अल्लाह की मदद मांग रहे हैं। बड़ी प्यारी दुआ है। तो इस दुआ को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, इसको याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। मेरी अगली नमाज इस नमाज से बेहतर हो। ये ना हो कि नमाज पढ़ के मैं कहीं भूल जाऊं, दुनिया में खो जाऊं। तो आप देखें, हमने अल्लाह से कह दिया या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे, मैं तो इंसान हूं, भूल जाता हूं और कामों में लग जाऊंगा, जिंदगी के बखेड़ों में इस कमतर दुनिया के पीछे भागूंगा, तो मैं तो इंसान हूं, ये कुछ करता हूं। तू जो है ना, तू मेरी मदद फरमा दे तुझे याद करने पर। कैसी प्यारी बात है कि अल्लाह तू ही मदद कर, तुझे याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर, तेरी इबादत करने पर। तो ए अल्लाह, मैं सारी जिंदगी तुझे याद करते हुए, शुक्रगुजारी के साथ बेहतरीन इबादत करते हुए गुजारूं। तो उम्मीद है आपको याद हो गई है। ये नहीं हुई तो एक दो दफा फिर दोहरा लें इसको भी, ठीक है? इसको एक दो दफा फिर दोहरा लीजिए। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। जी होगी सबको याद। आइए सना की तरफ चलते हैं। सना अब आप सब खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं अब आपके सामने ये सना आ गई, मैं इसके टुकड़े करूंगा, आप साथ साथ इसको खुद से मुझे बताएंगे। सुबहाना का, इसके टुकड़े करें जरा जल्दी से। माशाल्लाह, यहाँ पे कोई लिख रहे हैं कि मैं अक्सर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। जरूर पढ़िए, इतनी जबरदस्त चीज है जी, इतनी ज्यादा ताकीद है। सुबहान और का, ठीक है? पाक है तू, ठीक है? और सना का मतलब याद रखें, सना क्या है? ये दोनों चीजों से मिलकर बनी, हमद और तस्बीह से। सना तारीफ, ठीक है? तो हम अल्लाह की सना कर रहे हैं। तो और ये पीछे हमने एक दफा देख लिया था। हमद क्या होता है? अल्लाह की खूबियां बयान करना, हमद। याद है हमने हमद के माना में कहा था अल्लाह का शुक्र और तारीफ, तो अल्लाह की खूबियां। और तस्बीह क्या होती है? अल्लाह के नकाइस की नफी। खूबी ये होती है, मतलब मैं कह रहा हूं अल्लाह सबसे ताकतवर है, ये अल्लाह की। और नकाइस की नफी ये है कि अल्लाह कमजोर नहीं है, अल्लाह डरता नहीं किसी से, अल्लाह को किसी का खौफ नहीं। ये कमजोरियां है ना, ये इंसानों में होती हैं, अल्लाह में नहीं है। तो आमतौर पे हम जिंदगी में भी ऐसा करते हैं। खूबी बयान करना और चीज होती है, नकाइस की नफी करना और चीज होती है। मसलन मैं कहता हूं फलां शख्स जो है ना बड़ा बहादुर है, और मैं ये कहता हूं फलां शख्स जो है ना झूठ नहीं बोलता, ठीक है? तो ये भी तारीफ के दोनों तरीके होते हैं। तो सना इन दोनों का मजमुआ है। सुबहाना का, पाक है तू। आगे वाला लफ्ज आपको आता है अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अगले लफ्ज के टुकड़े कीजिए जरा। इसके कितने टुकड़े बनेंगे? वाबी हमदिका। मुझे सिर्फ नंबर लिख दें आप चैट बॉक्स में, कितने टुकड़े बनेंगे? 2 3 4 5, कितने? वाबी हमदिका। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग 4 लिख रहे हैं जी, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि आप सब लोग, ये जरा मुश्किल वर्ड है, टेक्निकल भी है थोड़ा सा, इसके टुकड़े बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आप सब ने 4 लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वा बी हमदिका, दिल खुश हो गया ये देख के।
وا اور بی ساتھ. بی آپ کو یاد ہے نا ریفرنس ایکسپریشن بسم اللہ سے ہم نے سیکھا ہوا ہے. حمد کا معنی ہمیں آتا ہے تعریف اور شکر کا تیری. یہ پورے کے پورے لفظ کا مطلب آپ سب کو آتا ہے. تو اور تعریف ہے تیرے لیے, پاک ہے تو اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے, ہم تمام تعریفیں اور شکر. آئیے تو یہ تو الحمدللہ آپ سب کو آتا ہے. میں آگے جا رہا ہوں. وَتَبَارَكَ, یہاں ذرا رک جائیں آپ سب. وَتَبَارَكَ, یہاں جو تبارک کے ساتھ کا ہے نا, کا, یہ والا کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھنا ہے. یہ خود لفظ کا اپنا کا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے عربی میں, لہٰذا ہر کا کو جو ہے نا بلائنڈلی ہم نے نہیں کہہ دینا یہ کا تو والا ہے, ٹھیک ہے. وَتَبَارَ قسم کا, تبارک کا لفظ جو ہے, پھر ایک دفعہ غور سے سن لیجئے, تبارک کا برکت والا. اس کے لیے بارک یاد ہے آپ کو, ہم نے لفظ کیا تھا بارک, برکت ڈال, اور اس وقت ہم نے کہا تھا عید مبارک ہم کہتے ہیں, برکت ہم کہتے ہیں, تبرک کہتے ہیں. تو تبارک کا میں موجود کاف جو ہے یہ ضمیر کا کاف نہیں ہے, بلکہ یہ فعل کا اپنا حصہ ہے. اس فعل کا اپنا حصہ ہے. عربی میں ایک لفظ یا اسم ہوتا ہے, یا فعل ہوتا ہے, یا حرف ہوتا ہے. تو تبارکا کا فعل کا حصہ ہے کا, ٹھیک ہے جی. وَتَبَارَ, اچھا اس کا کا جو ہے نا وہ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں آیا ہے, اس کا کا کہاں پہ ہے. وَتَبَارَكَ, وَتَبَارَكَ اسم کا, برکت والا ہے تیرا نام. جی بتائیے. اسم کا میں اس کا کہاں آیا کا, اسم کا, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو آسانی سے پتہ بھی ہے, ہم نے بسم اللہ میں کہا تھا بسم اللہ بی اور اسم, اور یہاں آیا اسم کا, اسم کا, نام تیرا, ٹھیک ہے. وَتَبَارَ قسم کا, جب ملا کے پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں وَتَبَارَ قسم کا. تو یہاں سے اب ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ کہ کا یہاں پر آیا, ٹھیک ہو گیا. وَتَعَالَى, وَتَعَالَى, اعلیٰ, عالی شان, بلند و بالا, ٹھیک ہو گیا جی. عالی شان اور بلند و بالا کیا ہے. واہ کا تو آپ سب کو بہترین اب پتہ ہے, اب واہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنے والا. تعالی, عالی شان اور بلند و بالا. جدو کا, جدو کا, جد کا تیری. اور جد کا لفظ ہمیں یوں یاد رکھیں گے, ہم کہتے ہیں آباء و اجداد, ہمارے بڑے, جد امجد سب سے بڑا. حضرت آدم کو بھی کہا جاتا ہے جد امجد انسانوں کے. لیکن چونکہ اللہ کے ماں باپ یا اولاد نہیں ہوتی, تو وہاں پر جدو کا مطلب بزرگی کا, تیری بزرگی سب سے اعلیٰ ہے, تیری بزرگی سب سے برتر و اعلیٰ ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. اور آخر میں ہمارے پاس اب بچ گیا, وہ بھی آسان ایکسپریشن ہے, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. آئیے. وَلَا الہ, اور نہیں, لا نہیں, الہ کوئی معبود, غیرو کا. اب غیرو کا دو معنی ہے, ایک ہے سوائے, غیرو اور کا, غیرو کا. تو اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے اچھا ہمیں یاد رہے. غیرو کا, سوائے تیرے, غیرو کا. تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اس کو ذرا توجہ سے. غیرو کا, میں واپس اس پہ جا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اکٹھے بھی دیکھ لیں پوری سنا کو. اور ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا یہ تقریباً الحمدللہ ہم نے آدھا لیسن پڑھ لیا ہے, تو آپ اب سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ ریز ہینڈ کر کے اور چیٹ باکس میں لکھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں. سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں سر پلیز میرا ایک کویشچن ہے. جی سسٹر آپ پوچھئے. حمزہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ لے لیجئے. سسٹر اقرا, سسٹر اقرا آپ ریز ہینڈ کریں گی تو وہ میرا خیال ہے آپ کو ان میوٹ کر پائیں گے. آئی ڈونٹ نو آپ اس وقت. سعد آپ بات کر رہے ہیں. سعد آپ کا مائک ان میوٹ کیا. سعد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ حمزہ جتنے ہاتھ کھڑے ہیں ان کے سب کے مائک ان میوٹ کر دیجئے تاکہ جس نے بھی بولنا وہ جلدی بول لیں. جی سر. ہم 3 سوالات لیں گے.
سر یہ وتعالی یہ بھی 3 الفاظ سے بنے، 3 حرف سے نہیں جی، نہیں جی، وا اور تعالی، ٹھیک ہے، وا اور تعالی. سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کون سی بتائی ہے حدیث کہ میری نماز اس سے بہتر اگلی نماز ہے؟ سوری بیٹے، کیا کہا آپ نے؟ سر آپ نے ایک حدیث بتائی تھی کہ میری نماز سے بہتر وہ والی حدیث تھی، وہ دوبارہ آپ نہیں، بتائیں گے؟ نماز سے بہتر وہ والی حدیث نہیں، میں نے آپ کو یہ حضرت معاذ بن جبل والی حدیث یہ بتائی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید کی، ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی، پھر ان سے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کہا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دعا کی برکت سے میں نے یہ دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ اگر آپ یہ نماز کے فوری بعد پڑھ لیں اس دعا کو تو الحمدللہ آپ کو اگلی نماز مل جاتی ہے. یعنی آپ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ آپ کی ایسے مدد کرتا ہے کہ آپ اگلی نماز وقت پر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. جی جی، اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ایک سوال ہم اور لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم جی ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ آپ نے حسنی عبادتی کا جی. نہیں کہتے آپ، وائی ریزن؟ ویری گڈ کوشچن اینڈ آئی ایم ہیپی یو ہیو آسکڈ اٹ. دیکھیں یہ اب آپ لوگوں کو بھی یہ کلیہ میں بہت دفعہ یہ بات دہرائی ہے. عربی میں دیکھیں، عربی کا کلیہ یہ ہے کہ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے لفظ کو، ٹھیک ہے، آگے ملا رہے ہوں گے تو پھر آخری حرکت بھی پڑھیں گے. اگر آپ رک جائیں گے، جیسے انگلش میں فل سٹاپ لگتا ہے، عربی میں آپ رک جائیں گے تو آخری حرف کی حرکت نہیں پڑھیں گے. یہ عمومی کلیہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح، رائٹ. ہاں یہ آپ سب یاد رکھ لیں. الحمدللہ یہ ویسے چونکہ کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن تجوید کا اصول ہے پڑھنے کا عربی، صحیح، تو ہمیں یہ چیزیں الحمدللہ اگر ساتھ سیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تھینک یو. اسی طرح قرآن میں بھی جب بھی آپ رکتے ہیں تو آپ جس حرف پہ رکے اس کی آخری حرکت جو ہے نا آپ نہیں پڑھتے، اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اچھا، مڈ کوئز انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی چونکہ ہم مڈل میں ہیں اور زیادہ لوگ اس وقت ساتھ ہیں تو میرا خیال ہے میں وقفہ تو نہیں لیتا، ایک دو چیزیں ایکسپلین کر دوں. اگلے ہفتے ہمارا مڈ کوئز ہوگا. ابھی جو لوگ شامل ہوئے ہیں برائے مہربانی اپنی رائے دے دیں. بہت سے لوگوں نے تو یہ کہا کہ جو کلاس ہماری کل مس ہو گئی ہے، گزشتہ کل، اس کو کل لے لیا جائے، آئندہ کل، یعنی کل بروز جمعہ اسی وقت کے اوپر، کیونکہ اسکیجول بڑا ٹائٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ رمضان میں ہماری کلاس جائے، اور ہمارا فائنل کوئز جو ہے نا وہ روزوں سے ایک ویک پہلے میں آ رہا ہے. تو آپ سب ذرا چیٹ باکس میں مجھے رائے بھی دے دیں. اگر سب کو مسئلہ نہیں ہوگا ہم کل ہی کلاس لے لیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارا یہ اسکیجول کے حساب سے چلتا رہے جو ہمارا اسکیجول بنا ہوا ہے. میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سب سے ایک دفعہ پھر کہ کل میری کوشش کے باوجود اللہ کو شاید یہی منظور تھا کہ مجھے بڑی پریشانی بھی ہوئی، لیکن پھر میں سوچا کہ اللہ کو جس طرح سے منظور ہے وہ. سسٹر ثنا نے الحمدللہ کلاس بہت اچھی کروا دی، آپ سب نے انجوائے بھی کیا، آپ کی پریکٹس بڑی اچھی ہو گئی. تو اگر آپ اجازت دیں تو کل اگر ہم کلاس لے لیں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لوگوں کا ایگری آ رہا ہے اس کے اوپر. جزاک اللہ، آپ کی بڑی مہربانی ہے. مجھے پتہ ہے کل کے اسکیجول میں نہیں ہے، لیکن آپ اگر وقت نکال لیں گے تو کچھ ایک دو لوگ لکھ رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مشکل ہوگا، کل ہم بزی ہیں. میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ میرے اپنے بھی بھتیجے کی شادی بھی ہے، لیکن اگر آپ سب اگری کریں گے میں انشاءاللہ کلاس لوں گا. تو باقی لوگوں سے پھر یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس سے ہمارا اسکیجول سارا جو ہے نا وہ ہل جائے گا. میں نے کل بھی کوشش کی تھی، شاید آپ کو بتانا مناسب تو نہیں ہے، اسلام آباد سے اس طرح ٹریول کیا کہ قرآن کی کلاس وقت پر ہو جائے ہماری کسی طرح. الحمدللہ پہنچ بھی گئے، سب سیٹ تھا، لیکن بس اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا، اور تقریباً 45 منٹ کوشش کرنے کے باوجود وہ ریزالو نہیں ہوا. آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک ڈیفرنٹ لوکیشن پر آ کے یہ صحیح سب کام کر رہا ہے. تو آپ سب کو بہت شکریہ. 2-4 لوگوں نے کہا ہے کل کی مصروفیت کیا، زیادہ تر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کی ان کی اجازت سے بھی جو نہ کر رہے ہیں کل ہم انشاءاللہ کلاس لیں گے. تو پہلی تو یہ ہم ایگری ہو گیا سارا، ابھی ہم نے یہ کر لیا انشاءاللہ کل 9 سے 10 کے درمیان جو ہے اسی وقت کے اوپر ہم کلاس لیں گے.
अच्छा जी, तारिक साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं ऐसी क्लास जो कि मुफ्त में भी हो नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, आप अपना वक्त देते हैं, मैं समझता हूँ कि वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। मुझे और बेहतर होना चाहिए था, ये इंटरनेट का इशू नहीं आना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी बड़ी मेहरबानी है, आप कल पर एग्री कर गए। दूसरी चीज़, मिड क्विज इस हफ्ते इसलिए भी मैं चाह रहा हूँ क्लास हो जाए कि आपको पूरा हफ्ता मिल जाए तैयारी करने का, ताकि अगले हफ्ते आप मिड क्विज दे दें। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मंगल के दिन आपका मिड क्विज होगा, उसकी सारी तफासील आपको ग्रुप में आ जाएंगी। वो 1 घंटे का तकरीबन होता है, कोई आपसे 90 के करीब सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप होमवर्क करते हैं उसी तरह मिड क्विज करेंगे, उसका पूरा पैटर्न इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। और उसमें आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो आपका एग्जाम है, उसके लिए बुक नहीं देखनी है आपने। होमवर्क करते हुए आप बुक देख सकते हैं, वर्क बुक करते हुए आप बुक देख सकते हैं, मिड क्विज के लिए आपने नहीं देखनी। वो आपका एग्जाम होता है, उसमें आप अल्लाह आपको देख रहा होगा इंशाल्लाह, उससे भी आपको अंदाजा होगा कि आप कैसे जी नहीं, क्विज जो है, क्विज का तरीका ये होगा कि हम सिर्फ चूंकि मिड क्विज है तो हम जूम पर सारे क्लास में आएंगे, 10-15 मिनट आपके कोई सवालात होंगे, कोई बातें होंगी, वो डिस्कस होंगी, पेपर का पैटर्न थोड़ा सा होगा, और फिर इंशाल्लाह क्विज का लिंक आपको भेज दिया जाएगा और लिंक के ऊपर आप अपना क्विज सॉल्व करेंगे। उसका लिमिटेड टाइम होगा, होमवर्क की तरह नहीं होगा, ये याद रखिएगा सब लोग। उस टाइम के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा, फिर आप क्विज नहीं कर पाएंगे, तो आपने उसी वक्त के अंदर उसको करना होगा। तो मंगल वाले दिन आप याद रखें कि आपने थोड़ा ज्यादा वक्त अपने पास रखना है ताकि आप क्विज को कर सकें। तो उसकी दोहराई की क्लास के दरमियान ही आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह हम कर लेंगे इंशाल्लाह, आप पहले से खुद से दोहराई भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेयर्स। मेरा ख्याल है जी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं भी कोशिश करता हूँ पानी ऐसे ही पी लेता हूँ, और जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के ग्रामर के सबक के अंदर इंशाल्लाह हम अफ़ाल ही को चूँकि हम पढ़ रहे हैं और फ़ेल माजी हमने शुरू किया हुआ है, तो इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और ये तारीफ़ें आप अच्छी तरह जान चुके हैं। पहले आप याद रखिए हम क्या करते थे, हमने 2 चीज़ें की। हमने ज़मायर को मिलाया इसम के साथ, है ना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा सब का रब। और ये देखें आज हमने दोहराया भी, रब्बना आतिना, ए हमारे रब, आतिना दे हमें, तो ये पढ़े थे। इसी तरह फिर हमने हरूफ को मिलाया, लहू, ठीक है, उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, और लना हम सब के लिए। और ये आप माशाल्लाह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस करते भी रहिएगा। फेल में क्या होता है, ये खुद फेल के अंदर शामिल है ये सारा कुछ। जब हमने अभी पहला फेल भी पढ़ा, आपने कहा ना फ़अला, फ़अला, अब देखें हु इसका हिस्सा है, उसने किया, फ़अला, ये जरा ज़हन में रखिए, इस चीज को समझिए, कोई टेक्निकल नहीं है बात, लेकिन ये पता होनी चाहिए। फ़अला यानी उसने किया, हमें फ़अला हु कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फ़अला हु कहा तो ये फिर कोई और चीज बन जाएगी, ठीक है, इसलिए ये ज़हन में रखें, फ़अला में उसने किया ये शामिल था, फ़अलू उन सब ने किया, उन सब उसमें शामिल है। फ़अलता आपने किया, आप इसमें शामिल हैं काम के अंदर, किया में। फ़अलतू मैंने किया, है ना, मैं फालतू बंदा नहीं हूं, मैं काम करता हूं, तो तू को यहां से याद रखें, हमेशा याद रहेगा आपको, मैंने किया। फ़अलतुम
آپ سب نے کیا، تو آپ سب اس میں شامل تھے. فعلنا، نا اس میں شامل ہے، ہم سب نے کیا. فتح، ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا رہے ہیں نا میرے آپ بھی، آپ پلیز اپنے ہاتھ کو جنبش دیجئے ساتھ. فتح، اس نے کھولا، اس نے کھولا. فتحو، ان سب نے کھولا. فتحتا، آپ نے کھولا. فتحتو، میں نے کھولا. فتحتم، آپ سب نے کھولا. فتحنا، ہم سب نے کھولا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمائر خود بخود شامل ہے، وہ شامل ہے، وہ سب شامل ہیں، آپ، میں، آپ سب، ہم سب نے کھولا، یہ اس میں شامل ہے افعال میں. تو یہ ایک خاص بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. یہ ہم پہلے دہرا چکے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں، فعل عربی میں 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں. زیادہ تر افعال، زیادہ تر، سب نہیں، زیادہ تر. اور فعل کی قسمیں کون سی ہیں؟ فعل ماضی، جو کچھ ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے کام، پرفیکٹ ٹینس. فعل مضارع، عربی میں فعل مضارع، فعل حال اور مستقبل دونوں کو فعل مضارع کہتے ہیں. مضارع، ٹھیک ہے. امپرفیکٹ ٹینس، کام ہو رہا ہے، ہوگا، ہوا نہیں ابھی، ٹھیک ہے. کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، یا ہوگا، دونوں چیزیں. اور فعل امر، حکم دینا، گزارش کرنا، یہ انشاءاللہ ہم بھی آگے پڑھیں گے. ابھی ہمارا فوکس ہے فعل ماضی پہ، پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا ہے مکمل. اور فعلا کی ہم نے ابھی پریکٹس بھی کی ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو شوق دلوانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خود کو شوق دلوانے کے لیے اپنے آپ کو بتایا کیجئے کہ 9000 قرآن کے الفاظ ان نمونوں پر آئیں گے. ہم نے بڑے شوق سے سیکھنا ہے 9000 الفاظ، اتنی بڑی چیز، اتنی آسانی سے. پھر اس کا عربی بول چال بھی ہم نے دہرائی تھی، ٹھیک ہے. ابھی سسٹر نے بھی آپ کے ساتھ دہرائی. حل فعل، کیا اس نے کیا؟ تو جواب میں بھی وہ سب شامل ہے اس میں. نعم فعل، نعم فعل، اس نے کیا. اشارہ ضرور یاد رکھیں ساتھ. حل فعلو، کیا ان سب نے؟ تو نعم فعلو. اس کا ترجمہ نہیں کرنا، ہم نے عربی میں سیکھنا ہے. عربی میں آپ کو حل کا معنی بھی آتا ہے، آپ کو فعلو کا معنی بھی آتا ہے. تو عربوں کی طرح جواب دیں، نعم فعلو، ہے نا. حل فعلتا، آپ فوری بولیں نعم فعلتو، اور اشارہ فوری ادھر کر لیا اپنی طرف، کیونکہ اب بول چال شروع ہو گئی. حل فعلتم، نعم فعلنا. اور اس کو انجوائے بھی کریں، جہاں بھی کھڑے ہو اشارے کرنے شروع کر دیں. میں تو یوں ہی کرتا تھا جب سیکھ رہا تھا، تو جہاں وقت ملا جو پکڑا اس کو سکھانا بھی شروع کر دیا. ثواب بھی کمائیں، انجوائے بھی کریں، اور زندگی کے کام کرتے ہیں نا مل کے سب. تو آئیے آج انشاءاللہ تھوڑا سا یہاں پر فعلا کے پیٹرن کے اوپر ہی ہم کریں گے. لیکن آج ہم کریں گے ناصر اور خلا کا 2 اس کی پریکٹس، اور 2 آپ کو ہوم ورک میں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو آئیے تیار ہو جائیے میرے ساتھ. ناصرہ، ناصرہ اس نے مدد کی. وہی اشارے ہیں، صرف آپ کو ایک لفظ کا معنی یاد رکھنا ہے، باقی آپ کو اشاروں کے ساتھ خود بخود پتہ چل جاتا ہے. ناصرہ، اس نے مدد کی، اس ایک نے مدد کی. اور جب بھی آپ کہیں گے اس ایک، وہ ایک مرد اکیلا جو یہاں نہیں ہے، غائب، دور، ہی، وہ. نصرو، ان سب نے مدد کی. یہ جمع پلورل دے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ میسکلن، مذکر، دے، وہ سب یہاں نہیں ہے، وہ دور ہیں، انہوں نے مدد کی. نصرتا، آپ ایک سنگولر مرد، آپ نے مدد کی، سامنے ہے، موجود. نصرتو، اپنی بات کر رہا ہوں، نصرتو، میں نے مدد کی. نصر تم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. اس کا بھی ہم انشاءاللہ مونس بھی سیکھیں گے. نصرت، نصرت، اس عورت نے مدد کی. فعلا کا بننا تھا فعلت، اس عورت نے کیا، ٹھیک ہے. تو نصرت. یہ بردر آپ کی ویڈیو آن ہے، میرے بھائی جو بھی ہیں اگر یہ ویڈیو آف کر لیں، جزاک اللہ. اچھا جی. تو اس کی نہیں، اس کی 1-2 دفعہ ٹیبل کو ذرا اور تھوڑا سا پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں. آئیے پھر کیجئے. اور نصرہ ویسے تو آئی ڈونٹ نو یہ ریفرنس دینا چاہیے کہ نہیں، لیکن یاد کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر امیدوار کے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. تو وہ نصرہ یہی اسی نصر سے وہ بنا ہوا ہے. نصرہ اس نے مدد کی. نصرو، ان سب نے مدد کی. نصرتا، آپ نے مدد کی. نصرتو، میں نے مدد کی. نصرتم، آپ سب نے مدد کی. نصرنا، ہم سب نے مدد کی. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. نصرہ، اس نے مدد کی. نصرو،
ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. چیٹ باکس میں بتائیں کتنے لوگ میرے ساتھ اشارے کر رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ایک ویسے لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں, ابھی جو میرے ساتھ اشارے نہ کرے وہ پتھر کا ہو جائے. تو ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں پلیز اشارے کریں. مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ آپ اشارے کریں گے, آپ کو یاد رہے گا. یہ دیکھیں ہم نے اشارے کر کے اتنا اچھا یاد الحمدللہ. قرآن میں آتا ہے تو ہاتھ خود بخود اٹھ کے اشارہ کر کے کہتا ہے اس کا یہ معنی بنتا ہے. تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ چاہے اشارے چھوڑ دیں جب آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی تو, لیکن ابھی کریں, ابھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی عربی بول چال بہت آسان ہے. آج ہم ایک بڑی مزے کی چیز, ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. آج نا عربی بول چال کو ذرا غور سے سن لیں. آج ہم ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں اور قرآن کے قریب ہونے جا رہے ہیں. حل نصرہ ہم کہتے ہیں جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ نعم نصرہ, ہے نا. اور جب پوچھا گیا حل نصرو تو آپ جواب میں کہتے ہیں نعم نصرو, ہے نا. حل نصرتا نعم نصرتو. حل نصر تم نعم نصرنا. یہ اب ہم سب کو یہ پتہ ہے, آسان ہے, مشکل نہیں. آئیے آج ہم اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم ایک نام لے لیتے ہیں, ایک شخص لے لیتے ہیں, اس کو بھی اس میں ڈال لیتے ہیں ساتھ, ٹھیک ہے. زید. زید ایک بندہ ہے. زید کا جو نام ہے نا, اردو میں آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فاعل کام کرنے والا, ایک ہوتا ہے مفعول جس پر کام کا اثر ہوتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے, انگلش میں بھی پتہ ہے. سبجیکٹ آبجیکٹ سب نے پڑھا ہوگا, چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں, آپ سب کو ہی پتہ ہے. عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے آبجیکٹ ہوتا ہے. اس کی نشانی جو ہے نا, نشانی دیکھیں. ایک تو ہمیں یہ نشانی سب کو پتہ ہے کہ دو پیش دو زبر دو زیر آئیں تو وہ اسم ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ نئی بات نہیں, یہ ہم سیکھ چکے ہیں پہلے. آج صرف یہ فرق یاد رکھ لیں, جب دو پیش آئیں, دو پیش عربی میں دو پیش آئیں تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اصل حالت ہے اسم کی, سبجیکٹ کی حالت ہے, یعنی اسم فاعل ہے, اسم فاعل ہے, کرنے والا ہے. اور جب دو زبریں آئیں تو وہ آبجیکٹ ہے. وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے, اس پر کام کا اثر ہو رہا ہے, وہ کام کر نہیں رہا, اس پر کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بتائیں اگر کسی کو بھی مشکل آئی ہے نا, صرف وہ لکھے مجھے چیٹ باکس میں, جسے مشکل آئی اور سمجھ نہیں آئی, صرف وہ لکھے, اور کوئی نہیں لکھے چیٹ باکس میں, تاکہ مجھے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا, میں ریپیٹ کرتا ہوں, سنیں. دیکھیں انگلش اور اردو میں ایک سمپل سا قاعدہ ہے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے, آبجیکٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ کام کرنے والا, آبجیکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے اگر میں کہوں کاشف نے آیت کو پڑھایا, تو کاشف جو ہے نا کام کرنے والا ہے, سبجیکٹ پڑھانے والا ہے, جس نے کام کیا ہے. کس کو پڑھایا ہے؟ آیت کو. آیت آبجیکٹ ہے. آیت کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں آپ اردو دان ہے نا سارے, آپ کو جملہ پڑھتے ہی پتہ چل گیا کاشف کام کرنے والا ہے, آیت کے اوپر کام ہوا ہے. کام کیا تھا؟ پڑھایا گیا, فیل تھا وہ. یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, انگلش میں بھی تین ہی ہوتی ہیں. کاشف ٹاٹ آیت. کاشف سبجیکٹ ہے, آیت آبجیکٹ ہے, ٹاٹ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ از دا ورب. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. عربی میں یہ جو کاشف ہے نا, کاشف کے اوپر دو پیشیں اگر پڑی ہوں گی تو یہ کاشف, آپ سمجھیں جملے میں کاشف آیا, اس پہ دو پیشیں, یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے میں نے. یہ جملے میں کس جگہ آیا اس کو بھول جائیں. دو پیشیں ہیں تو اس کا مطلب ہے, کیونکہ عربی میں ہوتا یہ ہے کہ سبجیکٹ آگے پیچھے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر دو زبریں آئیں, کیا آئیں؟ دو زبریں, تو یہ آبجیکٹ کے طور پہ آیا ہے. اگر کاشف ہے اور دو زبر پڑی ہوئی تو پھر سمجھیں کاشف کام کرنے والا نہیں ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ مثالیں لیتے ہیں. الحمدللہ سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی. آئیے اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں. ہم نے یہ ایکسپریشن ہمیں پتہ ہے, حل نصر, یہ ہمیں پتہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں حل نصر زیدن. حل کا مطلب آپ کو پتہ ہے, نصر کا پتہ ہے کہ اس نے مدد کی. زیدن, اب زید یہاں پہ آبجیکٹ ہے,
सब्जेक्ट कौन है, बस ये बता दें। अगर आपको इसका आंसर आ गया ना इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो मैं समझूंगा आप सबको आ गया ये चैट बॉक्स में। वेरी गुड, माशाल्लाह। सबसे पहले अब्दुल हई साहब ने तो फौरी कह दिया है, ही, सिस्टर खदीजा वो, आतिका वो, उसने, यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। इट्स एन इंटेलिजेंट क्लास। ये समझाने में बड़ा टाइम लग जाता है, आप तो माशाल्लाह सारे वेरी गुड, एवरीबडी सेइंग यस। तो सब्जेक्ट छुपा हुआ है नसरा के अंदर, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो हल नसरा जैदन, अब मेरे लिए आसानी होगी। हल नसरा जैदन, आप कहेंगे नाम नसरा जैदन, नसरा जैदन। हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मिलकर जैद को मारा? नाम नसरू जैदन, ठीक हो गया। तो जरा अब आपसे सॉरी मदद की, मारा मैं कहता जा रहा हूं, नसरा है, दारा बनी है, नसरा मदद की। हल नसरता जैदन, जवाब में नाम नसरतू जैदन, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहां पे बदलेगा कौन? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को कहा जा रहा है हल नसरता जैदन, ठीक है। काम जिस पर हुआ है वो आपने कहा जी, आपने एक्सेप्ट किया, नाम नसरतू जैदन, जैदन वैसे का वैसे पड़ा है, ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है। हल नसर तुम जैदन, नाम नसर ना जैदन, नाम नसर ना जैदन। तो आसान हो गया ना। इसी पैटर्न पे खाला का ये टेबल, तो खाला का बड़ा आसान है, ये आपको पता है। खालिक हम अल्लाह को कहते हैं, पैदा करने वाला। खाला का उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। हमजा बेटे अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये एक बच्चा है, ये हमारा बच्चा अबू बकर जो है ना, ये अक्सर ऑन करता है वीडियो। अबू बकर बेटे प्लीज इसको ऑन नहीं किया करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप टीचर की बात मान सकते हैं तो वीडियो प्लीज ऑफ रखा करें बेटे। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। आसान है ना। नसरा का उसने मदद की। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं जरा दोहराते जरूरी हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ़अला, उसने किया, कोई भी काम किया उसने किया, ठीक है। जअला उसने बनाया, ये कुरान में आता है ना अल्लाह के जअल लकुम, जअला बनाया, उसने बनाया, लकुम तुम सबके लिए। तो इंशाल्लाह ये आपने कुरान में देखने हैं ये सारे, ठीक है। खलकना हमने बनाया, अल्लाह ताला कहता है, ये कुरान में आएगा ये लफ्ज खलकना। तो सबसे पहला फेल हमने पढ़ा फ़अला उसने किया, जअला उसने बनाया, फतहा उसने खोला। कुरान में सूरह फातिहा कहते हैं ना, फातिहा सबसे पहली खोलने वाली, इससे भी याद रख लीजिए, फतहा उसने खोला। तो आज हमने पढ़ा नासारा उसने मदद की, नासारा उसने मदद की, खालाका उसने पैदा किया, खालाका उसने पैदा किया। एक दफा ये टेबल दोहरा रहे हैं, खालाका उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इसकी, अच्छा चूंकि अल्लाह सब चीजें अल्लाह पैदा करते हैं, आज ये हम माँ लगाएंगे, इस पे नाम नहीं कहेंगे हम, ये याद रखना है आपने। हल खलका मा खलका उसने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने पैदा किया। हल खलकू मा खलकू नहीं पैदा किया। हल खलकता आप भी कहें मा खलकतू, हल खलक तुम मा खलकना। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइए हम इसमें शैयुन, शैयुन सब्जेक्ट है और शैअन दो जबर लगा ऑब्जेक्ट बन गया। तो हम कहते हैं हल खलक शैयन, कोई शय उसने पैदा की, मा खलक शैयन। इस तरह हल खलक शैयन मा खलकता शैयन, इस तरह मा खलक तुम शैयन आप कहेंगे हल खलक तुम शैयन आप शैयन, ठीक हो गया जी। तो होमवर्क है आपका ज़करा उसने याद किया, ये भी आसान है, जिक्र करना याद करना, उससे आप याद कीजिएगा। अबदा उसने इबादत की, तो ये लफ्ज हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, इबादत का आज भी पढ़ा है हमने, इबादत का लफ्ज व हुस्नी इबादतिक उसमें हमने कहा, तो इबादतिक का लफ्ज अबदा से उसने इबादत की। ये आपके दो होमवर्क हैं, इसको भी आपने इंशाल्लाह दोहराना है। आज का नुक्ता तलीम बहुत मजे का है। पॉकेट बुक हाथ रखिए, ये जो आपको वोकैबुलरी कार्ड दिया हुआ है ना, इसका प्रिंट करवा लें,
हर नमाज के बाद 1 मिनट देख लें, कम से कम 5 दफा देखेंगे इंशाल्लाह कुछ नहीं भूलेगा। और शैतान आपको भुलाना चाहता है, इसका चैलेंज है इससे। तो आप मैं ज़बरदस्ती तो वादा नहीं लेना चाहता, लेकिन आप वादा अगर कर लें कि ये वोकैबलरी कार्ड अगर आप रखें ना, मैंने गाड़ी में अभी भी होता है मेरी गाड़ी में, जेब में रख लें, घर में लगा लें, जहाँ जॉब करते हैं सामने लगा लें, इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 28,000 की बार को अबूर कर लिया। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।